निहाल नकवी तलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ करेंगे। निहाल नकवी। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم صلوات ये थे निहाल नकवी और मैं ज़हमत दूंगा हदीस किस्सा के लिए सैयद मोहम्मद हैदर मुजाहिद साहब को। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي بي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني فثمرة فؤادي.
فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا عمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله
والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت به الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. ایک اور باوز بلند صلوات. اور اب میں زحمت دوں گا حسن شائق رضوی کو سلام پیش کریں گے. حسن شائق رضوی. باری نعرہ صلوات. باری دیگر نعرہ صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. تائبانوں کا بیان، تائبانوں کا بیان، کس کو دوں اب لوریاں، ڈھونڈتی ہے میرا اصغر کہاں، تیرا جھولا جل گیا اے میرے تشنا دہاں، ڈھونڈتی ہے میرا اصغر کہاں، خون بھرا کرتا تیرا، ہائے وہ بھی چھن گیا، اب جیوں کس کے سہارے، پاس میرے کیا رہا، زندگی ہے رائیگاں، عمر بھر ہوں نوخواں، ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں، ہائے وہ نازک گلا، 3 دن سے خشک تھا، بڑھ کے موجے تیر نے جا اس قدر زخمی کیا،
جام اشکوں کے پیو آج کی شب سو رہو عمر لگ جائے ہماری تم کو تم جیتے رہو تم پہ قربان میری جان اے قرار بے کساں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں میر کیا ریحان کیا جس نے یہ نوحہ سنا اشک آنکھوں سے بہا کر اس نے رو رو کر کہا ہائے اصغر کی ماں اف وہ تیرا امتحان ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں جزاک اللہ. بیچے پر محمد والے محمد جیسے حسن شارق رضوی سلام پیش کر رہے ہیں، اب میں زحمت دوں گا حسام رضوی کو ایک سلام پیش کریں گے. حسام رضوی. ایک اور تو بھیج ہونے والا ہوں. ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر آ جاؤ آ جاؤ ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر آ جاؤ آ جاؤ چھایا ہے ہر سو تو اندھیرا دل بر آ جاؤ ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر آ جاؤ آ جاؤ تم سے بچھڑ کر دل بر میرے تڑپوں گی میں شام سویرے کیسے جیے گی ماں بن تیرے آ جاؤ کب سے اصغر آ جاؤ آ جاؤ ڈھونڈ رہی ہوں کب سے رو رو چین سے مقتل میں سوتے ہو ترسو گے ماں کی صورت کو جاتی ہوں میں شام کھلے سر آ جاؤ ماں ڈھونڈ رہی ہے کب
سے اصغر آ جاؤ آ جاؤ، روتے ہو کیوں ماں سے نہ جانے، سن کے صدا ہو گئے انجانے، آتی ہوں میں تم کو منانے، گودی میں اے لال ہمک کر آ جاؤ، ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر، آ جاؤ آ جاؤ، خشک گلا ہوگا میرے جانی، آؤ پلا لاؤں تمہیں پانی، کچھ تو پتا دو کچھ تو نشانی، کھاتی ہوں میں ٹھوکر در در، آ جاؤ ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر، آ جاؤ آ جاؤ، آ جا میرے راج دلارے، آ میری آنکھوں کے تارے، دکھیاں مارو رو کے پکارے، کیسے جیوں گیتوں سے بچھڑ کر، آ جاؤ ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر، آ جاؤ آ جاؤ۔ جزاک اللہ۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اب زین زیدی برادران مرثیہ خوانی کریں گے، زین زیدی برادران۔ باری دیگر صلوات۔ اصغر کی لاش جب اٹھائی حسین نے دیکھی بغور اپنی کلائی حسین نے پھر لاش آسمان کو
دکھائی حسین نے تقریر یہ زمین کو سنائی حسین نے لے زمین میری امانت سنبھال لے اے زمین میری امانت سنبھال لے میں سونپتا ہوں اب تجھے بانوں کا لال لے اصغر کی لاش صلوات ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید کرار حیدر زیدی ابن ارشاد حسین، سیدہ کنی زہرا بنت وسیع حیدر، سید حسین حیدر زیدی ابن سید کرار حیدر زیدی، سید اقبال حسین رضوی ابن سید شرافت حسین رضوی، سیدہ تہذیب فاطمہ بنت ہدایت علی، سیدہ ریتا زیدی بنت مسعود زیدی کی ارواح کو ارسال فرمائیے۔ نعرہ صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ جب فاطمہ کے سب گل ترخوں میں بھر گئے، مقتل کی راہ سے سفر خلد کر گئے، بے کس کے سارے چاہنے والے گزر گئے، عباس مر گئے، علی اکبر بھی مر گئے، فردوس کو روا ہوئے، منہ موڑ موڑ کے سب چل بسے، حسین کو غربت میں چھوڑ کے سب چل بسے، حسین کو غربت میں چھوڑ کے، ریتی پہ برچھی کھائے پڑا تھا جو نورے، بیٹھے تھے دل کو پکڑے ہوئے شاہ مشرقین، ناگہاں ایک کنیز
للہ جلد خیمے میں تشریف لائیے بانوں کا لال روٹ گیا ہے منائیے بانوں کا لال روٹ گیا ہے منائیے گو دل کو الفت پدری نے ہلا دیا پر جھک کے کان میں کوئی مژدہ سنا دیا بچے نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا دیا ہاتھوں کو شے کی سمت ہوما کر بڑھا دیا پھر ذوق تھا نہ پیاس سے حالت تباہ تھی قلقاریاں تھی اور سوئے مقتل نگاہ تھی قلقاریاں تھی اور سوئے مقتل نگاہ تھی اصغر کو لے کے دشت میں آئے شاہ خدا بچے کا منہ دیکھا کہ یہ فوجوں کو دینے دا یہ بے زبان رحم کے قابل نہیں ہے کیا دو دن سے اس غریب کو پانی نہیں ملا بچہ نے ڈھال ہے اسے تھوڑا سا آب دو صورت سوال ہے اسے تھوڑا سا آب دو صورت سوال ہے اسے تھوڑا سا آب دو پھر منہ کو چوم کر لیا اصغر کو نیند لا تم بھی تو کچھ اشاروں میں کہہ دو پدر فدا سمجھے تو یہ کہ ہو پہ سر حجت خدا بچے نے کی یہ سن کے نظر سوئے حج کیا منہ سے نہ کچھ کہا دے جو کہنا تھا کہہ گئے سوکھی زبان پہ کے ہونٹوں پہ رہ گئے سوکھی زبان
فاطمہ جزاک اللہ صلوات بر محمد و علی محمد. اب میں درخواست کروں آپ قبلہ سے مزید ممبر ہوں مجلس سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا محسن رضا زیدی صاحب. آپ صاحبان ذرا براہ کرم ممبر کے سامنے تشریف لائیں, گیٹ کے پاس ادھر آ جائیں. آئیے آگے آ جائیے, آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے آئیے. بہت شکریہ. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين اللنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما النور على النور في تقياء الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة سيدنا وإمامنا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء. وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات علی محمد. خداوند عالم ہم سب سے اس عزاداری کو قبول فرمائے. انشاءاللہ یہ مجلسیں، یہ زینہ زنی، یہ گریہ و زاری ہم سب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ قرار پائے. اس دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی زیارت و آخرت میں ان کی شفاعت نصیب ہو. اللہ ہمارے زمانے کے امام کو ہم ایک ایک سے راضی و خوشنود فرمائے. حضرت کے ظہور میں تعجیل ہو. اپنی سلامتی کے لیے، امام کی سلامتی کے لیے اور حضرت کے ظہور کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآلہ.
ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید کرار حیدر زیدی ابن سید ارشاد حسین زیدی، مرحومہ سیدہ کنیز زہرا بنت وسیع حیدر، مرحوم سید حسین حیدر زیدی ابن سید کرار حیدر زیدی، مرحوم سید اقبال حسین رضوی ابن سید شرافت حسین رضوی، مرحومہ سیدہ تہذیب فاطمہ بنت ہدایت علی اور مرحومہ سیدہ ریتا زیدی بنت مسعود زیدی، ان سب کی ارواح کے لیے ایصال فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ سورہ مبارکہ انبیاء کی 73ویں آیت، جس میں خالق کائنات کا اعلان ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے، امام قرار دیا ہے، تو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اور ہمارے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ہی انہی لوگوں کی طرف اچھے کام بجا لانے کی وحی کی، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے شروع سے تھے۔ سلسلہ بیان آپ کی اذہان عالیہ میں محفوظ ہے کہ امامت دین کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین جو انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ آخری دین ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے۔ لہذا جب قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے تو اس دین کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، تاکہ اس دین کو تمام نقائص سے محفوظ رکھے، اس میں نہ کوئی کمی ہونے پائے، نہ اس میں کوئی چیز زیادہ ہونے پائے، چونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارا دین کامل دین ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس وقت غدیر خم کے میدان میں سرکار ختمی مرتبت نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان فرمایا تو خدا بند عالم نے جناب جبرائیل کے ذریعے اس دین پر ختم ہونے کی مہر لگا دی کہ آج ہم نے یہ دین کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور آج میں اس دین سے راضی ہو گیا۔ اور یہ مسئلہ اتنا اہم مسئلہ تھا کہ آیت کے جو تیور ہیں اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ خدا بند عالم نے اپنے حبیب سے خطاب کیا ہے تو سیدھے عہدہ رسالت کو خطاب کیا ہے۔ کبھی بھی پورے قرآن میں آپ اٹھائیے دیکھیے، جب بھی اللہ نے پیغمبر سے خطاب کیا تو بڑے پیارے انداز میں خطاب کیا ہے، لیکن اس مسئلے پر سرکار ختمی مرتبت کو جب اللہ نے خطاب کیا ہے تو سیدھے عہدہ رسالت کو جھنجھوڑا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ پہنچا دیجئے وہ پیغام کہ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت تو اور ہی خطرناک ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، سرکار اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ یعنی اس پیغام کی اہمیت کو یہیں سے آپ جان سکتے ہیں، اندازہ لگا دیں
کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو آپ کی رسالت بیکار ہے. اور صرف پیغمبر اسلام کی رسالت ہی خطرے میں نہیں ہے، گزشتہ تمام نبیوں کی رسالت خطرے میں ہے. اگر سرکار ختمی مرتبت کی رسالت نہ بچے گی تو کس نبی کی رسالت بچے گی؟ لہذا میں لفظوں کو بدل کے یوں کہوں، یہ پیغام ایسا ہے کہ جس پر 1,24,000 نبیوں کی زحمتیں کا دار و مدار اس پیغام پر ہے. یعنی تمام نبیوں کی زحمتیں رائگاں ہو جائیں گی اگر یہ پیغام پیغمبر نے نہیں پہنچایا تو. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تسلی بھی دی کہ واللہ یعصمک من الناس. اگر آپ گھبرا رہے ہیں، تذبذب میں ہیں، تو خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اللہ نے جب یہ وعدہ کر لیا، ذمہ داری لے لی، سیکورٹی لے لی، تو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے ان کی ولایت کا اعلان فرمایا ہے. اور اس وقت یہ آیے کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی. اب اس کے بعد تاریخ کا بیان یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کے لبوں پہ تبسم تھا. اور ظاہر سے بات ہے لبوں پہ تبسم ہونے کی وجہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام کی 23 سالہ زندگی جو داؤں پہ لگی تھی، تمام نبیوں کی نبوتیں ٹکی ہوئی تھی علی کی ولایت پر. لہٰذا جب یہ پیغام پہنچا دیا تو پیغمبر اسلام کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے. اور اسی کو جناب ساحل سرسوی نے یوں نقل کیا ہے کہ دل خوش ہوا ہے آج رسالت مآب کا، دل خوش ہوا ہے آج رسالت مآب کا، پہلا ورق کھلا ہے خدا کی کتاب کا. دل خوش ہوا ہے آج رسالت مآب کا، پہلا ورق کھلا ہے خدا کی کتاب کا. ہے جشن آسمان پہ یوں بو تراب کا، جنت میں بہ رہا ہے سمندر شراب کا. ہے جشن آسمان پہ یوں بو تراب کا، جنت میں بہ رہا ہے سمندر شراب کا. تو جی بھر کے خوب پیجئے، عید غدیر ہے، دنیا فقیر ہے، میرا مولا امیر ہے. جی بھر کے خوب پیجئے، جشن غدیر ہے، دنیا فقیر ہے، میرا مولا امیر ہے. کون علی؟ کون علی؟ قرآن پاک جس کا فسانہ ہے وہ علی، قرآن پاک جس کا فسانہ ہے وہ علی، یہ کائنات جس کا بہانہ ہے وہ علی. قرآن پاک جس کا فسانہ ہے وہ علی، یہ کائنات جس کا بہانہ ہے وہ علی. ٹھوکر میں جس کی سارا زمانہ ہے وہ علی، ٹھوکر میں جس کی سارا زمانہ ہے وہ علی. دوش رسول جس کا ٹھکانہ ہے، قرآن پاک جس کا فسانہ ہے وہ علی، یہ کائنات جس کا بہانہ ہے وہ علی. ٹھوکر میں جس کی سارا زمانہ ہے وہ علی، دوش رسول جس کا ٹھکانہ ہے وہ علی. تو ہاتھوں سے اپنا عقیدہ سنواریے، جب پاؤں لڑکھڑائے علی کو پکاریے.
ہاتھوں سے اپنے اپنا عقیدہ سنواریے، جب پاؤں لڑکھڑائیں علی کو پکاریے، جب پاؤں لڑکھڑائیں علی کو پکاریے۔ تو امیر المومنین کی ولایت کا جب اعلان کیا ہے تو سرکار رسالت مآب کے لبوں پہ تبسم اور ایک خیمہ نصب کیا تھا، اور جس میں مسند لگوا کر کے علی کو بٹھایا اور تمام حاجیوں کو حکم دیا تھا جاؤ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو۔ سلموا علی، لفظیں ہیں روایت کی، سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، جاؤ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو۔ عزیزان گرامی، تاریخ امیر المومنین اٹھائیے، آپ تاریخ مولا کائنات اٹھائیے، 2 مرتبہ علی کو تاریخی سلام کروایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ جب خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے اور جناب ابو طالب نے ولیمے کا اعلان کیا، تو ولیمے کے اعلان سے پہلے، کھلانے سے پہلے جناب ابو طالب نے فرمایا ولیمہ کی دعوت کھانا ہے تو سب سے پہلے وہ بچہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے اسے سلام کر کے آؤ۔ یہ بچپنے میں علی کو سلام کروایا ہے ابو طالب نے، اور جوانی میں سلام کروایا ہے غدیر کے میدان میں رسول اکرم نے۔ یہ ہے عزیزان گرامی، تو امامت دین کی ضرورت ہے۔ اگر امامت نہ ہو تو دین خطرے میں ہے۔ تاریخ اٹھائیے آپ، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول گرامی اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد دین کے ساتھ کیا کیا لوگوں، دین کے ساتھ کیا کیا۔ منبر پہ آ کر کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ 2 چیزیں رسول کے زمانے میں حلال تھیں، میں حرام کر رہا ہوں۔ ہے تاریخ میں محفوظ ہے، جبکہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ سرکار ختمی مرتبت نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال، جس چیز کو حرام قرار دیا وہ قیامت تک حرام۔ کسی کو حق نہیں ہے حرام کو حلال کرے یا حلال کو حرام کرے۔ آپ کیسے منبر سے آ کے کہہ رہے ہیں یہ 2 چیزیں رسول کے زمانے میں حلال تھی، میں حرام قرار دیتا ہوں۔ لہذا ایسے موقع پہ کسی محافظ دین کا ہونا ضروری ہے، اس محافظ کا نام ہے امام، جس کی پہلی کڑی ہے علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج کی مناسبت سے میری مجلس کا رخ کسی دوسری طرف جائے گا۔ یہ تو تمہیدی طور پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور ایک مسئلے کو آپ کے سامنے چھیڑنا چاہنا جو علمی مسئلہ ہے، تحقیقی مسئلہ ہے، غور طلب مسئلہ ہے، مقتل سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ سے دعا ہے کہ آپ ہماری ایک ایک بات اور جملوں پر غور کریں، توجہ دیں۔ اور وہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مشہور روایت ہے مقتل کی، آپ نے سینکڑوں ہزاروں بار سنی ہے علماء سے اسی منبر سے، کہ عاشور کے دن سرکار سید الشہداء کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ ہے۔ سوال آپ امام حسین نے کیا، پانی کے بدلے میں بچے کے گلے پہ تیر لگا، اور جب بچے کے گلے پہ تیر لگا ہے تو روایت کے جملے ہیں بچہ مسکرایا۔ یہ روایت سے سنی ہے نا آپ نے؟ 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگا اور بچہ مسکرایا۔ اب سوال یہاں اعتراض کرنے والا اعتراض یہ کرتا ہے کہ جناب 25 سال کے نوجوان کو تیر لگ جائے تو وہ مسکرا نہیں سکتا، یہ 6 مہینے کا بچہ کیسے مسکرایا؟ کیا اس ایج کے بچوں میں سینس ہوتا ہے، شعور ہو سکتا ہے؟ جب انسان کے سمجھ میں نہیں آتا تو روایت کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ روایت غلط ہے۔ جب انسان کے سمجھ میں نہیں آتا عقلی اعتبار سے ہر آدمی کہے بھئی یہ پاسبل نہیں ہے کہ 6 مہینے کا بچہ مسکرائے، اس لیے کہ جب آدمی مسکراتا ہے تو مسکرانے کی وجہ ہوتی ہے۔
بلا وجہ نہیں مسکراتا. اس کا مطلب اس بچے کے اندر اتنا سینس تھا جو سمجھ کے مسکرایا. تو وجہ کیا ہے مسکرانے کی؟ یہ ایک اعتراض. چلیے کربلا میں 6 مہینے کے تھے جناب علی اصغر. چلیے مدینہ چلیے 28 رجب کو جب قافلہ مدینہ سے نکلا تو روایت کا بیان یہ ہے کہ جناب علی اصغر اپنی بہن جناب صغرا کی آغوش میں ہیں. تمام بیویوں نے کوشش کی, کسی کی گود میں نہیں گئے. آخر میں سرکار سید الشہداء تشریف لائے, جھک کر کے بچے کے کان میں کچھ کہا. ابھی مسیح میں بھی آپ نے سنا ہے, امام حسین نے بچے کے کان میں کچھ کہا, بچہ مسکرایا. جیسے ہی جھک کر کے امام حسین نے بچے کے کان میں کچھ کہا, فوراً بچہ بہن کی گود چھوڑ کے ہمک کے باپ کی گود میں آ گیا. یہ روایت ہے نا, سنی ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. دیکھیں توجہ سے سنیے اور ہمارا ساتھ دیجیے, ہمارے ساتھ بولتے رہیے. یہ روایت سنی ہے جب مدینے سے چلے ہیں کہ کسی کی گود میں نہیں آ رہے تھے, بہن کی گود نہیں چھوڑ رہے تھے. آخر میں امام حسین نے جھک کر کے کان میں کچھ کہا, فوراً ہمک کے باپ کی گود میں آئے. کتنے دن کے تھے جناب علی اصغر مدینے سے جب چلے ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کچھ لے کے اٹھیے اس فرش اعزاز سے. کربلا میں 6 مہینے کے تھے. 28 رجب کو جب قافلہ چلا ہے تو کتنے دن کے تھے؟ اختلاف روایات ہے. جناب علی اصغر کی ولادت کے سلسلے میں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت کہتی 10 رجب 24 رجب سن 60 ہجری کو ولادت ہوئی, 24 رجب سن 60 ہجری. ایک روایت کہتی ہے 10 رجب سن 60 ہجری. اگر 10 رجب مانا جائے تو کتنے دن کے ہوئے؟ 28 کو قافلہ نکلا, 18 دن. 24 رجب مانا جائے تو 4 دن. تو کیا 4 دن کے بچے یا 18 دن کے بچے میں اتنا شعور ہے کہ باپ کی بات سمجھ جائے اور فوراً بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ جائے؟ یہی وجہ جب آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا نا تو کہتا ہے روایت غلط ہے. لیکن اگر عقلاً اور قرآن سے ثابت ہو جائے, اگر قرآن سے ثابت ہو جائے کہ اس عمر کے بچے میں سینس ہوتا ہے, شعور ہوتا ہے, تو روایت قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب آئیے اس کا جواب سنیے. انبیاء کتنے ہیں؟ 1 لاکھ. قرآن میں کتنے نبیوں کا تذکرہ ہے؟ 25. 1,24,000 نبیوں میں صرف 25 نبیوں کا تذکرہ ہے. نام ہے, قصے ہیں, کہانیاں ہیں, واقعات ہیں. بقیہ نبیوں نے کیا بگاڑا ہے؟ بقیہ نبیوں نے کیا بگاڑا ہے؟ دیکھیں یہ اس پر غور کرنے کی چیز ہے. میرا عقیدہ و نظریہ یہ ہے, خداوند عالم نے اپنی آخری کتاب میں 1,24,000 نبیوں میں سے انہی نبیوں کا نام اور واقعہ منشن کیا ہے جن نبیوں کے واقعات سے کہیں نہ کہیں سے کہیں اہل بیت کی فضیلت سمجھ میں آئے. انہی نبیوں کا تذکرہ ہے, انہی نبیوں کے واقعات موجود ہیں جن نبیوں کے واقعات و تذکرے سے اہل بیت کی فضیلت سمجھ میں آئے. اسی لیے ان نبیوں کے واقعات ہیں. تو خداوند عالم, دیکھیں پیغمبر نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن و اہل بیت. دونوں سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. قرآن لوگے, اہل بیت کو چھوڑو گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا, اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے گے. اہل بیت کو لے لیا, قرآن کو چھوڑا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن بتائے گا کہ اہل بیت کون ہیں, اہل بیت بتائیں گے قرآن کی عظمت کیا ہے. اب آپ سے سوال ہے,
بات ذہن میں رکھیے، 6 مہینے کے بچے پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر رگے اور مسکرا دے؟ کیا اس عمر کے بچے میں شعور ہوتا ہے، سینس ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا اگر قرآن سے ثابت ہو جائے تو روایت غلط نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے ہمارے پہلے سوال کا جواب دیجیے، جناب مریم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں؟ نہیں ہوئی تھی۔ کیوں نہیں ہوئی تھی؟ سناٹا۔ جناب مریم کی شادی کیوں نہیں تھی؟ ماشاءاللہ، اس لیے نہیں ہوئی تھی ان کا کوئی کفو نہیں تھا، اس لیے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی۔ جناب مریم کے زمانے میں جناب مریم کا کوئی کفو معصوم نہیں تھا، لہذا ان کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ کفو کا نہ ہونا، معصوم کا نہ ہونا مجبوری ہے یا مصلحت؟ مصلحت ہے، مجبوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ وہ خدا جو فاطمہ زہرا کے لیے علی جیسا کفو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ جناب مریم کے لیے کفو نہیں پیدا کر سکتا؟ پیدا کر سکتا ہے، لہذا مجبوری نہیں ہے، مصلحت ہے۔ اب مصلحت یہ ہے کہ اللہ نے جناب مریم کو بغیر شادی کے بیٹا دیا، جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، اور بغیر شادی کے کسی کے یہاں اولاد کا ہونا یعنی آپ کو معلوم ہے سماج کس حد تک پہنچائے گا لے جا کر کے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جناب مریم کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، قرآن پڑھیے آپ۔ قرآن کہتا ہے جناب مریم کو ہاں جب وضع حمل قریب آیا، جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب مریم بہت پریشان تھی۔ قرآن کی لفظیں ہیں، جناب مریم نے فرمایا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس وقت سے پہلے مر گئی ہوتی، زندہ نہ ہوتی۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بغیر شادی کی اولاد ہو رہی ہے، سماج کو کیا منہ دکھائے گا آدمی؟ اللہ نے کہا نہیں تم مریم پریشان نہ ہو، یہ مشکل ہم ڈال رہے ہیں تو ہم حل کریں گے۔ جب عیسیٰ کی ولادت ہو جائے اور تم اپنے قوم کے پاس جاؤ، اگر قوم والے کچھ اعتراض کریں تو تم کچھ نہ بولنا، خالی اتنا کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، بات نہیں کروں گی۔ صرف بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ بچے کی طرف اشارہ کر دینا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں کہوں گا پروردگار اتنی عظیم خاتون کو اتنی بڑی مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک کفو پیدا کر دیتا، معصوم پیدا کر دیتا، شادی ہوتی، اولاد ہوتی، مسئلہ نہیں تھا۔ شاید آواز قدرت ہے، یہ آج کے لیے انتظام نہیں ہے، یہ آج کے لیے انتظام نہیں ہے، یہ مستقبل کا انتظام میں کر رہا ہوں۔ چنانچہ جناب عیسیٰ کی ولادت جب ہوئی اور قوم کے پاس بچے کو لے کر کے آئیں تو قوم نے کیا کہا؟ قرآن کیا کہہ رہا؟ قالو یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم، اے مقدس بی بی، اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں خراب نہیں تھی، یہ بغیر شادی کے بچہ کہاں سے آیا؟ جیسے یہ اعتراض کیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قرآن کہہ رہا ہے مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو۔ اب ان لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ یہودی کہہ رہے ہیں ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو ابھی گہوارے میں ہے؟ کیف نکلم، ہم کیسے بولیں کلام کریں اس بچے سے جو ابھی گہوارے میں ہے؟ اس کا مطلب یہودیوں کا سینس اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو گہوارے کے بچے کو بھی بلوا سکتا ہے۔
جیسے ان لوگوں کا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بولیں اس بچے سے؟ فوراً گہوارے سے عیسیٰ بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ مریم پاک ہو گئی نا عیسیٰ کے بولنے سے؟ مریم کے دامن پہ تو دھبا لگا تھا صاف ہو گیا نا عیسیٰ کے کلام کرنے سے؟ میں کہوں گا پروردگار اتنی بڑی مصیبت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک معصوم پیدا کر دیتا، شادی ہوتی، بچہ ہوتا، عجب نہیں آواز قدرت ہے۔ آج کا انتظام نہیں ہے، کل کا۔ جب کوئی بچہ کعبے میں پیدا ہو اور باہر نکل کے بولے، تو یہ جناب مریم نے گواہی دے، جناب عیسیٰ نے گواہی دی، جناب عیسیٰ کا دامن صاف ہو گیا۔ ٹھیک، اب اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرنے، آپ کہاں سے کہاں جوڑ دیے؟ عیسیٰ نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، اولو العزم ہیں، معصوم ہیں، بول سکتے ہیں۔ ہم کہا چلو ٹھیک، عیسیٰ نبی ہیں نا، معصوم ہیں اس لیے بولے۔ اگر غیر معصوم بول دے تو؟ اگر غیر معصوم کوئی بچہ گہوارے کا وہ بولے تو تب تو اعتراض نہیں ہوگا۔ کہا وہ کہاں ہے؟ ہم کہا سورہ یوسف پڑھو، سورہ یوسف پڑھو۔ زلیخا نے جناب یوسف کو 7 دروازوں کے اندر بند کر دیا، اور 7 دروازوں میں بند کرنے کے بعد گناہ کا مطالبہ، نعوذ باللہ۔ قرآن کہہ رہا قالت حیت لک قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جناب یوسف پریشان ہے، 7 دروازے بند ہیں، 7 دروازے کے اندر۔ اتنے میں جبرائیل آئے، یوسف کیا ہے ارادہ؟ یوسف نے کہا بھئی ارادہ کیا ہے؟ بچنا چاہتے ہم؟ کہا جب بچنا چاہتے ہو تو نکلو۔ رک کر کے ایک جملہ کہوں، آج کے نوجوان کہیں پھنس جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے، کہتے کیا کریں مولانا صاحب مجبور تھے۔ دیکھا مجبوری عذر نہیں ہے۔ آپ مجبور تھے یا آزادی؟ یوسف مجبور تھے۔ اللہ گناہ سے بچاتا ہے جب تم بچنے کا ارادہ کرو گے۔ جب ہم ارادہ کریں گے تو خدا گناہ سے بچائے گا۔ جبرائیل نے کہا کیا ارادہ؟ کہا بس نکلنا یہاں، اس دلدل سے گناہ میں نہیں پھنسنا ہے۔ کہا تو بھاگو، کہا دروازہ بند ہے، کہا جاؤ گے تو خود بخود دروازے پہ ہاتھ لگاؤ گے، دروازہ کھل جائے گا۔ چنانچہ جناب یوسف اپنی جان بچانے کے لیے زلیخا سے بھاگے، پہلے دروازے پر ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ جب دروازہ کھلا تو یوسف آگے، زلیخا پیچھے، ایک ڈسٹینس ہو گیا۔ اور یہ ڈسٹینس جو ہے زلیخا اور یوسف کے درمیان 6 دروازے تک باقی رہا۔ 7ویں دروازے میں جب یوسف پہنچے ہیں تو ہلا رہے ہیں، دروازہ نہیں کھل رہا۔ اب اتنے میں زلیخا قریب آئی، سوچا کہ اچانک دروازہ نہ کھل جائے، لہذا لپک کے یوسف کو پکڑنا چاہا۔ جیسے لپکی، دروازہ کھلا، یوسف باہر۔ زلیخا کے ہاتھ میں یوسف کا کرتا آیا۔ اللہ کو یہی کرنا تھا۔ جیسے دامن پھٹا ہے قمیص کا اور دروازہ کھلا، سامنے زلیخا کا شوہر ادیفار عزیز مصر کھڑا۔ کیا بات ہے؟ آگے یوسف، پیچھے زلیخا۔ اب جناب یوسف پریشان، کہنے نہیں کچھ نہیں، یہ ہم کو ورغلا رہی تھی۔ اب اس نے پلٹ دیا زلیخا نے پورا مسئلہ۔ قرآن کہہ رہا اللہ اکبر، قرآن کہہ رہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ فوراً پلٹ گئی۔ عزیز مصر کہتی
کیا سزا ہے اس آدمی کو جو تمہاری ناموس کے ساتھ غلط ارادہ کر رہا ہو؟ نعوذ باللہ، مگر ایک اسے قید کیا جائے یا سخت سزا دی جائے۔ جناب یوسف نے کہا نہیں، ہی راودتنی، یہ ہمیں ورغلا رہی تھی۔ تو ادیفار سمجھدار تھا، اس نے کہا کوئی گواہ ہے، کوئی گواہ ہے تمہارے پاس کہ یہ تمہارے ساتھ غلط ارادہ رکھ رہے تھے؟ پیسے میں گواہ بھی ملتے ہیں۔ زلیخا نے کہا ہمارے پاس گواہ ہے۔ کہا گواہ کون ہے؟ فوراً اپنے سیکریٹری کو بلایا۔ سیکریٹری نے آ کر کے گواہی دی، صاحب میں نے دیکھا کہ یہ زلیخا میڈم کی جو بہن آئی ہیں ان کا چھوٹا سا بچہ کمرے میں صبح سے رو رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا ادھر سے یوسف کا گزر ہوا، بچہ رو رہا تھا، کمرے کے اندر گئے، یوسف نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور جیسے ہی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا بچہ چپ ہو گیا۔ اور اس کے بعد تو کمرے میں یہ گئے ہیں، اور نکلتے ہوئے تو آپ نے خود دیکھ لیا، اب میں کیا بتاؤں، گواہی ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے گواہی دی، جناب یوسف نے سوچا جو بچہ میرے ہاتھ پھیرنے سے چپ ہو سکتا ہے وہی بچہ میری گواہی بھی دے سکتا ہے۔ جناب یوسف نے صاحب گواہ تو میرے پاس بھی ہے، لیکن میرا گواہ ایسا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کس کے بارے میں گواہی دینا ہے، کس چیز کی گواہی دینا ہے۔ ادیفار نے کہا تمہارا گواہ کون ہے؟ کہا وہی گہوارے والا بچہ جس کے لیے یہ سیکریٹری کہہ رہی ہے۔ ادیفار کہتا ہے وہ کیا گواہی دے گا کہ گہوارے کا بچہ؟ زلیخا نے نہیں، ان کو بھی ٹرائی کر لینے دیجئے، گواہی دلوا دیجئے، دیکھتے ہیں۔ بچے کو حاضر کیا گیا۔ قرآن ہے، سنیے قرآن، ایک لفظ الگ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ بچے کو سامنے لا کے رکھا گیا گہوارے میں، جناب یوسف سامنے آئے، خطاب کیا بچے سے، بول خدا کی قدرت سے، بول خدا کی قدرت سے۔ جیسے ہی جناب یوسف نے کہا بول خدا کی قدرت سے، وہ گہوارے کا بچہ بول پڑا، ان کان قمیصہ قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین۔ اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی، یوسف جھوٹے۔ اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے، زلیخا جھوٹی۔ قرآن کہہ رہا جب دیکھا گیا تو دامن پیچھے سے پھٹا تھا، زلیخا جھوٹی ہو گئی۔ ادیفار نے کہا یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، بڑی مکار ہوتی ہو۔ اب میرا سوال یہ، یوسف کو گواہی مل گئی نا، بچے نے گواہی دی۔ میں کہتا ہوں پروردگار اتنے بڑے نبی کو اتنی بڑی مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، اور ایک گہوارے کے بچے سے ان کی صداقت اور ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوا رہا ہے۔ تو عجب نہیں، آواز قدرت ہے محسن، یہ آج کے لیے نہیں ہے، یہ کل کا انتظام ہے کہ کربلا میں جب 6 مہینے کا بچہ مسکرائے تو لوگ اعتراض نہ کریں۔ یہ بچہ جو گہوارے میں یوسف کے پاک دامنی کی گواہی دیا، یہ نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم ہے، گہوارے کا بچہ۔ عزیزو اگر عام بچہ ایک نبی کے لیے صاحب شعور ہو سکتا ہے تو کیا حسین کا بچہ حسین کے لیے صاحب شعور نہیں ہو سکتا؟ جب عام آدمی کا بچہ ایک نبی کی عصمت کے لیے صاحب شعور ہو سکتا ہے تو حسین کا بچہ علی اصغر حسین کے لیے صاحب شعور کیوں نہیں ہو سکتا؟ تیسری دلیل، قرآن پڑھیے، سورہ بروج اٹھائیے، سورہ بروج میں واقعہ ہے اصحاب اخدود کا، اصحاب اخدود کا، اس کی تفسیر پڑھیے آپ۔ اصحاب اخدود کا واقعہ کیا ہے کہ اس زمانے میں ایک نبی کو مبعوث کیا گیا، لوگ اس نبی پر ایمان لے آئے، بادشاہ مومن نہیں ہوا، اس نے یہ اعلان کیا جتنے ایمان لائے ہیں اس نبی پر، ایک لمبی چوڑی سے خندق کھدوائی اور آگ روشن کیا، اور اس نے کہا جتنے ایمان لائے ہیں نبی پر ان کو حاضر کیا جائے۔
اور سب سے کہا یا تو اپنے پرانے مذہب پر پلٹ کے آؤ یا اس جلتے ہوئے شعلوں میں کود کے جان دے دو۔ کتنے ایسے ہیں جو ڈھلمل یقین تھے پلٹ گئے پرانے مذہب کی طرف، کتنے پکے ایسے تھے جنہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، کود کود کے اس آگ میں اپنی جان دیتے رہے۔ انہی لوگوں میں ایک عورت تھی، پڑھیے تفسیر، انہی لوگوں میں ایک عورت تھی جو ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہتی تھی، آگ میں جل کے مرنا چاہتی تھی، مگر اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ بار بار آگ کی طرف جاتی تھی اور یہ سوچ کے واپس آ جاتی تھی میں جان دے دوں، اس بچے کا کیا قصور، یہ بچہ کیوں مرے۔ کئی مرتبہ جب آگے گئی آگ کی طرف اور واپس آئی، 3-4 مرتبے کے بعد وہ گود کا بچہ بولا، اماں ڈرو مت، ہم حق پر ہیں، اماں ڈرو مت، ہم حق پر ہیں۔ یہ گود کا بچہ نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم ہے، اتنا شعور کہاں سے آیا کہ جو کہہ رہا اماں ڈرو مت، ہم حق پر ہیں۔ عزیزو، جب عام آدمی کا بچہ صاحب شعور ہو سکتا ہے تو حسین کا بچہ صاحب شعور ہو سکتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل تو یہ تو طے ہو گیا نا عقلی طور پر، قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ اس عمر کے بچوں میں سینس ہو سکتا ہے، شعور ہو سکتا ہے۔ اگر خدا چاہے تو غیر معصوم بھی صاحب شعور ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ اس عمر کے بچوں میں شعور ہو سکتا ہے۔ اب دوسرا اعتراض، بچے کے گلے پہ تیر لگا تو کیوں مسکرایا، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آدمی بلا وجہ نہیں مسکراتا، کوئی ریزن ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے۔ بس اسی کا جواب سن لیں اور مجلس ختم ہے۔ اور وہی جواب، وہی سوال بھی، اس کا بھی جواب آپ کو مل جائے گا 28 رجب کو جب حسین چلے ہیں تو بچے کے کان میں کیا کہا تھا جو سمجھ کے بچہ گود میں آ گیا۔ اب آپ یہ سمجھیے، اس کو سنیے اور ٹھنڈے دل سے سنیے، واقعی میں اپنے دل کو مضبوط کر کے پڑھ رہا ہوں۔ سچ بتائیے، کربلا میں امام حسین پر پانی بند ہوا؟ ٹھیک، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، پانی بند ہوا، یہ مشہور روایات ہے۔ کیوں بند کیا تھا؟ اس لیے حسین پر دباؤ ڈالنا چاہ رہے تھے کہ ہو سکتا پانی بند ہوگا تو حسین مجبور ہو کر کے بیعت کر لیں گے۔ نعوذ باللہ، حسین کسی کے دباؤ میں نہیں آ سکتے۔ یزید کے باپ نے، معاویہ نے یزید سے کہا تھا حسین سے نہ بھڑنا، اسے حسین کے سینے میں ان کے باپ علی کا دل ہے، حسین کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ یہ براہ راست حسین پر پریشر نہیں تھا، یہ ظالم بائی پاس آ رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے جب پانی بند ہوگا اور بچے پیاس سے بلکیں گے تو عورتیں دباؤ ڈالیں گی حسین پر۔ اب آپ ہمارے ایک سوال کا جواب دیجئے ٹھنڈے دل سے۔ جناب عباس علیہ السلام، جناب علی اکبر، جناب اون محمد، جناب قاسم، جناب زہیر، جناب حبیب، یہ زیادہ دیر تک پیاس برداشت کر سکتے ہیں یا 6 مہینے کا بچہ؟ غور کیجئے عزیز و کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جناب عباس زیادہ دیر تک پیاسے رہ سکتے ہیں یا 6 مہینے کا بچہ پیاس برداشت کر سکتا ہے؟ سب کا جواب اتفاقی یہی ہے کہ جناب عباس زیادہ دیر تک پیاسے رہ سکتے ہیں، جناب علی اکبر زیادہ دیر تک پیاس برداشت کر سکتے ہیں، جناب قاسم اور محمد زیادہ دیر تک پیاس برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ دیر تک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، حسین اس کو سب سے آخر میں شہادت کے لیے لائے ہیں۔
سب سے آخر میں امام حسین اسے شہادت کے لیے لائے۔ 6 مہینے کا بچہ زیادہ دیر تک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، لیکن حسین کی حکمت عملی کو سمجھیے، حسین سب سے آخر میں لے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزیدیوں کے اندر یہ خواہش تھی کہ اگر رباب کا بچہ پیاس سے بلکے گا تو رباب دباؤ ڈالیں گے حسین پر، آقا اب بچے کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی، قاسم پیاسے ہوں گے تو فروہ چلائیں گی، اون و محمد پیاسے ہوں گے تو زینب دباؤ ڈالیں گے۔ یہ 6 مہینے کے بچے کے اندر شعور تھا، اس سازش کو علی اصغر سمجھ گئے تھے کہ یزیدیوں کا مقصد کیا ہے، اور حسین اسی لیے علی اصغر کو سب سے آخر میں لے آئے، اور جب گلے پہ تیر لگا ہے تو بچہ مسکرایا، یہ مسکرا کے ظالموں کو جواب دے رہا تھا، دیکھو میں بھی تیر کھا کے جا رہا ہوں مگر میرے بابا نے بیعت نہیں کی۔ عزیزوں، یہ علی اصغر مسکرائے نہیں تھے، یہ حسین کی فتح کا اعلان کر رہے تھے۔ علی اصغر حسین کی فتح کا اعلان علی اصغر کر رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ 28 رجب کو جب قافلہ چلا ہے اور بہن کی گود نہیں چھوڑ رہے تھے تو جھک کر کے مظلوم کربلا نے کہا میرے لال اگر تم نہ چلو گے تو کربلا میں میری فتح کا اعلان کون کرے گا؟ اجرکم علی اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی عزیزو۔ ایک گزارش ہے آپ سے، اپنے آنسوؤں کو روکیے نہیں، چیخ مار کے روئیے، دل کھول کے روئیے، اس لیے کہ 6 مہینے کا بچہ جناب مرزا سلامت علی دبیر کا مرثیہ یاد آتا ہے، قیامت کا مرثیہ ہے، بانوں کے شیر خار کو ہفتوں سے پیاس ہے، بانوں کے شیر خار کو ہفتوں سے پیاس ہے، بچے کی نبض دیکھ کے ماں بدحواس ہے، نہ دودھ ہے نہ پانی کے ملنے کی آس ہے، پھرتی ہے آس پاس پجینے سے آس ہے، پچھلے کو آنکھ کھولی تھی اب کھولتے نہیں، روتے نہیں، ہمکتے نہیں، بولتے نہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو، جو حاجتیں ہیں آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ جناب علی اصغر کا ایک لقب ہے باب الحوائج، باب الحوائج۔ یہ 6 مہینے کا بچہ حاجتوں کا دروازہ ہے، اپنی حاجتیں آج کی مجلس میں لے کے جائیے گا۔ روایت کہتی ہے مظلوم کربلا کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ۔ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا افرأیتم کیف یتلذی ھذا الطفل، اے ظالموں کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ تلذی کی منزل میں ہے؟ عزیزان گرامی، ہماری اردو زبان میں الفاظ نہیں ہیں جو تلذی کا ترجمہ کیا جا سکے۔ تلذی کسے کہتے ہیں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مچھلی کی زندگی ہے پانی، مچھلی کو اگر پانی سے نکالیے آپ تو پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی زمین پر تڑپتی ہے، اچھلتی ہے۔ جب تک مچھلی کے اندر اچھلنے کی طاقت ہوتی ہے اچھلتی ہے، اور جب اچھلنے کی طاقت نہیں رہتی تو مچھلی زمین پر کروٹ بدلتی ہے، اور جب کروٹ بدلنے کی بھی طاقت نہیں رہتی تو مچھلی خالی دم ہلاتی ہے۔ بس عزیزو، جب دم ہلانے کی بھی طاقت نہیں رہتی تو مچھلی اپنا ننھا سا منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ اسی کیفیت کو عربی میں تلذی کہتے ہیں۔ مولا فرما رہے ارے علی اصغر کے اندر اتنی طاقت نہیں، میرا 6 مہینے کا بچہ اپنا ننھا سا منہ کھولتا ہے، بند کرتا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو
اللہ اکبر. جب کوئی نہ بڑھا تو امام حسین نے سوچا, فرمایا تو اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ حسین علی اصغر کے بہانے پانی مانگ رہا ہے تو لو علی اصغر کو میں زمین کربلا پہ لٹائے دیتا ہوں, تم آؤ اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤ. خدا کی قسم جلتی ہوئی ریت پر حسین نے 6 مہینے کے بچے کو رکھ دیا. آؤ اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤ. جب تھوڑی دیر انتظار کیا کوئی نہ آگے بڑھا تو حسین بڑے بچے کو سینے سے لگایا, چہرہ دیکھا, فرمایا میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو, شاید ظالموں کو حسین کی بات پر یقین نہیں ہے, بیٹا تم بھی اپنی پیاس کا اظہار کرو. عزیزو قیامت آ گئی ہے. روایت کہتی ہے مقتل کی زمین, مقتل کی روایت کہتی ہے علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیری, ظالم کی فوج منہ پھیر پھیر کر رونے لگی. اللہ اکبر. اب اس کے بعد یہ منظر جب پسر سعد نے دیکھا, اپنے گھوڑے کی رکاب کے اونچا ہو کے کہا آئینہ حرملہ یقطع کلام الحسین, حرملہ کہاں ہے حسین کے کلام کو قطع کر دے. ایک مرتبہ حرملہ آگے بڑھا, تیر کا نشانہ لیا. عزیزو سنو گے عزیزو, 3 بھال کا تیر سے شعبہ تیر مشہور ہے, آپ نے روایت سنی ہوگی. ایسا تیر جناب علی اصغر کے لیے استعمال کیا گیا کہ مقتل کی روایت کہتی ہے اگر وہ تیر لوہے کی چادر پہ مارا جاتا تو سوراخ ہو جاتا, اگر وہ تیر لوہے کی چادر پہ مارا جاتا تو سوراخ ہو جاتا. بس عزیزان گرامی آپ بھی صاحب اولاد ہیں, آپ کے گھر میں اگر 6 مہینے کا بچہ ہو, میری آواز میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, اگر تمہاری گود میں 6 مہینے کا بچہ ہے تو ایک مرتبہ جھک کے بچے کی گردن کی چوڑائی کو نظر میں رکھو اور 3 بال کا تیر تصور کرو. ہائے میرا مولا, اللہ سینے میں طاقت نہیں عزیزو, خدا مجھے توفیق دے یہ مصائب کا جملہ ادا کر لے جاؤں. اللہ اکبر. 6 مہینے کے بچے کی گردن کی چوڑائی نظر میں رکھیے اور 3 بھال کا تیر نگاہوں میں رکھیے. روایت کہتی بچے کے گلے کو چھیدا نہیں. مقتل کی روایت فَضُّ بِهَا مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ, بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا. یا اللہ, بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا. اللہ اکبر. جیسے گلے پہ تیر لگا, فنظر الی وجہ ابی, اپنے بابا کا چہرہ دیکھا, فتبسم, مسکرا دیا. شاید جواب دے رہا ہو بابا میں نے حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. ادرکم اللہ. ماشاءاللہ خوب گریہ کر رہے ہیں. جناب زہرا اس مجلس میں آئی ہوں گی, ادب سے بیٹھو. مجھے نہیں معلوم بی بی کس کے پہلو میں بیٹھی ہے. اے ملے لال پر رونے والے. اللہ اکبر. 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہے حسین کے ہاتھوں پر, اتنا وزنی لاشا کہ روایت کہتے حسین آگے بڑھے پیچھے ہٹے, 7 مرتبہ آگے بڑھے پیچھے ہٹے. یہ عمل اعمال عاشورہ میں آپ انجام دیتے ہیں. زبان پہ حسین کیا ہے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. ایک مرتبہ فاطمہ کے لال نے ہمت جٹائی, ہمت کی, علی اصغر کو لے کے دروازے پر آئے, در خیمہ پر آن کے سر جھکا دیا. آہستہ سے کہا رباب اپنی امانت لے جا.
عزیزوں مجلس ختم ہے، اس کے بعد رباب اپنی امانت لے جاؤ. سنو گے عزیزوں، رباب سے پہلے 4 سال کی بچی سکینہ، اے بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی. میں کہوں گا سکینہ، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، آلے رباب نے سیحا کیا، ایک جملہ فرمایا، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے نہر کر دیے جاتے؟ واہ حسینہ، واہ بدلو. او میرے لال کہاں، او میرے لال کہاں، او میرے لال کہاں، او میرے لال کہاں. ہائے جنگل کا وہ سناٹا، وہ پرہول فضا، اور ایسے میں کسی دکھ بھر دل کی وہ صدا، جیسے بچھڑی ہوئی اولاد کو ڈھونڈے کوئی ماں. او میرے لال کہاں، سناٹا وہ پرہول فضا، جنگل کا وہ سناٹا وہ پرہول فضا، اور ایسے میں کسی دکھ بھر دل کی وہ صدا، ایسے میں کسی دکھ بھر دل کی وہ صدا، جیسے بچھڑی ہوئی اولاد کو ڈھونڈے کوئی ماں. او میرے لال کہاں، او میرے لال کہاں، او میرے لال کہاں، او میرے لال کہاں. تم گئے جب سے عجب حال ہے بیٹا میرا، سے عجب حال ہے بیٹا میرا، کوئی صورت سے نہیں قلب سنبھلتا میرا، صورت سے نہیں قلب سنبھلتا میرا، گود اجھل
سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے ڈھونڈتی ہے، تجھے گئے میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میری جان جا رہی ہے، یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا، میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، اے گل زہرا، اے اصغر، 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 ماں کی تمنا
بن میں اکیلے سوتے ہو، رات میں تنہا ہوتے ہو، شیر خدا کے پوتے ہو، کر کے نہ رونا اے اصغر، اے گل زہرا کس نے ستم یہ ڈھایا ہے، تیر کہاں پہ کھایا ہے، ہائے کہاں مرجھایا ہے، پھول سے چہرہ ہے اصغر، اے گل زہرا مرتی ہے مادر اس غم میں، بیبیاں کیوں ہیں ماتم میں، گھر سے نکلتے ہی دم بھر میں، گھر گیا من کا اے اصغر، اے گل زہرا کتنے غافل سوتے ہو، ماں ہو صدقے جلد اٹھو، جاتے ہیں رن میں مرنے کو، آپ کے بابا اے اصغر، اے گل زہرا بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام، 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 محمد
گیا گھر بھی لٹ گیا جل 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 گیا گھر بھی لٹ گیا محمد کا شکر ہے محمد کا شکر ہے محمد کا شکر ہے محمد کا شکر ہے متوجہ